السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے میری طرح آپ لوگ بھی بہت سخت پریشان ہوں گے، بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ملک کی معصوم سی بچی کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئی ہے، جو کہ بالکل ہمارے پیارے سے مسلمان ملک میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جو اسلام کے دار و مدار ہے ہمارے پاکستان ملک کا، اور وہاں پر ہماری بچیاں جو ہیں وہ بالکل محفوظ نہیں ہیں، اور جو ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری جو بہت بڑی خامی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ میری چیف منسٹر سے اور پرائم منسٹر سے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ پلیز اس واقعے کی خود چھان بین کریں اور اس بچی کو انصاف دلائیں، اور اس مجرم کو جو ہے سر عام ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی تمام نسلیں ایسی حرکت کرنے سے جو ہے وہ گھبرائیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں وہ بچی کے ساتھ اس حد تک ظلم ہوا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مر گئی ہے، کچھ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کی ایک دوست ہے وہ دعوے سے کہہ رہی ہے کہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ معافی دے، استغفر اللہ، کہ دیکھیں اس حد تک ظلم ہوا، اور اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی جو ہے وہ ادارہ ہے، اور جو اسے اس مجرم کو کور کر رہے ہیں، جیسے کہ پرنسپل نے کہتے ہیں اپنے پاس چھپایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ پولیس کے پاس ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ گارڈ آخر اتنا بڑا جرم سر عام کر کے کیسے چلا گیا۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بچی کو جب وین پہ لے جایا گیا، وہ چیخی چلائی، یا بعض انکشافات میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پر روم میں چیخی چلائی، اور وہاں پر میل اور فیمیل ٹیچرز وہ ان کی جوں تک نہیں رہیں گی، اور وہ بالکل خاموش تماشائی بنی سنتی رہی ہیں۔ اور اسی طرح جب اسے ایمبولنس میں یا کسی گاڑی میں لے جایا گیا ہے بچی کو، تو اس کی ایک گروپ کی لڑکی نے، اس کی سہیلی نے پھر گروپ میں مطلب سب کو بتایا، اور اس طرح یہ ہلچل مچی اور سب کو معلوم ہوا، اور اس کی والدہ کو پھر بلایا گیا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، اور اس بچی کے ساتھ کس حد تک ظلم ہوا، اور یہ بچیاں چیختی رہیں، چلاتی رہیں، لیکن وہاں کی پرنسپل نے اور وہاں کے جو ٹیچرز ان کے میل فیمیل عملے نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ دبایا، بلکہ بچیوں پر ظلم اور تشدد کیا۔ یہ تو بالکل ہی ناجائز حرکت ہے کہ وہ اپنے رائٹ حق کے لیے لڑ رہی ہیں، اور اپنی بچی کے لیے، جو ان کی ایک بہن ہے، جو ایک فرینڈ ہے، جو ان کی کلاس فیلو ہے، اس کی عزت کے لیے انسانیت کے طور پہ لڑ رہی ہیں، اور وہ احتجاج کر رہی ہیں، اور ان کے احتجاج کو روکا جا رہا ہے، اور پرنسپل بھی ہراساں کر رہی ہے انہیں، اور ٹیچرز بھی غلط القاب بچیوں کو دے رہی ہیں کہ آپ میں ایسا ہے کیا کہ آپ کا استغفر اللہ بول رہی ہیں کہ آپ کو ریپ کیا جائے، اور وہاں پر ان کی جو فیمیل گارڈ ہیں وہ بچیوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہم کیوں دروازہ کھولیں، آپ اپنے پہلے استغفر اللہ یاروں کو بھگاؤ جنہیں ساتھ لائیو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ بچیاں اگر اپنی بہن کے لیے انسانیت کے ناطے کھڑی ہیں، احتجاج تو ظاہر ہوگا، ظلم تو سر عام ہوا ہے، تو انصاف ہونا چاہیے۔ تو میڈم کیسے کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک کالج کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے؟ کالج کی ریپیوٹ تو انہوں نے خود خراب کی ہے اس بندے کو شیلٹر دے کر۔ اگر وہ اسے شیلٹر نہ دیتی تو آپ سوچیں کہ ظاہر سی بات ہے پھر ان کے ساتھ الگ ایک سلوک ہوتا، کہ الگ ایک رویہ ہوتا ان کا ہمارے ساتھ، ہمارا ان کے ساتھ عوام کا، لیکن انہوں نے تو پراپر اس بندے کو چھپایا، اسے شیلٹر دیا۔ ان بچیوں پر غلط بات ہو رہی ہے، ان کو ہاتھوں سے پکڑا جا رہا ہے، بال کھینچے جا رہے ہیں، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، سٹیل کے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ان بچیوں پر اس حد تک تشدد آپ نے کھلے عام پورا میڈیا میں دیکھ لیا ہے کہ ایک ٹیچر تو انہیں یہ بول رہی ہیں کہ بچی نے خود بتایا ہے کہ کیا کہتے ہیں
آپ لوگوں میں ایسا کیا ہے کہ آپ کا ریپ کیا جائے اور آپ لوگ جو ہیں ہراساں کریں؟ آپ لوگوں کے یہ پروٹیسٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ظاہر ہے میڈیا میں آئی ہیں، اپنے لیے احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ بچیاں بالکل اپنے حق بجانب ہیں کہ وہ جب تک انہیں انصاف نہیں ملے گا وہ وہاں پر احتجاج کرتی رہیں گی۔ تو بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دیکھیں آپ خود بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، چاہے وہ پرنسپل ہے یا ٹیچرز ہیں، خود بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور مائیں ہیں، وہ کیسے ایک بچی کا اس حد تک ظلم جو ہے نا وہ برداشت کر کے اسے چھپا رہی ہیں، اور بچیوں کو بھی آواز دبانے کے لیے ان کے پیرنٹس کو انہیں جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور بچیوں کو جو ہے کالج سے اس مانور بچی سمیت جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس سمیت نکال دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ زیادتی ہے، درجہ جیسے جسے کہتے ہیں نا ڈٹائی پر جرم سر عام کہنا، تو جرم سر عام نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک میں۔ یہ جو ہماری جو ان کی کالج کی ریپیوٹ ہے انہوں نے خود خراب کی ہے، اس بندے کو چھپا کر شیلٹر دے کے، اس بندے کو سر عام اس کا منہ کالا کرتے، اس کو سر عام پھانسی دلواتے، اس کو سر عام سزا دیتے، بچی کا ساتھ دیتے، تو کالج کی ریپیوٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کور ہوتی کہ ایک بچی کو انصاف ملا ہے، ایک حادثہ ہوا ہے۔ لیکن اس حادثے کو تو اس طرح کبھی سچ ہے کبھی جھوٹ ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے، کبھی کہہ رہے ہیں مر گئی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ بچیاں جو سر عام آئی ہیں، جو میڈیا پہ بتا رہی ہیں، جو ہم نے سارا کچھ سرچ کیا ہے دیکھا ہے، تو یہ اس طرح عام بات تو نہیں ہے کہ وہ بچی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میری سہیلی تو مر گئی ہے، تو اس کے ساتھ جو اس کا کلاس فیلو ٹھہرا ہے اس نے بھی بتایا ہے کہ ایک بچے کا تو آج صبح 8 بجے اس کی جو ہے نس بالکل پھٹ گئی ہے، اور دوسرے ان کی برانچ میں اس طرح ہوا ہے کہ اس کی پسلیوں پہ ڈنڈے مارے گئے ہیں اور اس کا سر پھاڑا گیا ہے، آن دی سپورٹ اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس چیز کو بھی دبایا جا رہا ہے۔ یہ اس حد تک جرم سر عام میڈیا بھی چل رہا ہے اور وہ لوگ ڈھٹائی سے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط ہے، نہیں یہ بات غلط ہے۔ کیسے یہ بات غلط ہے کہ عوام ایسے تو نہیں کھڑی ہوگی؟ بچی کی پکس آئی ہیں، وہ سب جو ہے نا واضح ہو رہا ہے، بچیاں بول رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں، اس کی کلوز فرینڈز بھی، اور سب بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ اپنے بچی کے ساتھ کے لیے احتجاج میں وہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم سب بھی اس احتجاج میں ان بچی کے لیے جو ہے شامل ہیں اور اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اس کو انصاف ملے، اور انصاف اسے ملنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ قانون جو ہے بہت اندھا ہے، ٹھیک ہے نا، اندھا قانون ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح سر عام جو ہے ان بچیوں کو جو چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اس کے درد کو محسوس کر رہی ہیں۔ آپ خود سوچیں، یہاں اللہ معافی دے اگر آپ لوگ خود یہ آپ کی اپنی بچیاں مائیں بہنیں ہوں تو کیا وہ میل یا فیمیل ٹیچرز یا پرنسپل خود اس طرح وہ کور کریں گے؟ وہ تو چیخیں گی، چلائیں گی، ہم سچے ہیں، یہ واقعہ ہوا ہے۔ کیا وہ بچی کسی کی بچی نہیں تھی؟ ہمارے قوم کی بچی نہیں تھی؟ ہمارے قوم کی بچی ہے نا، ہمارے ملک کی بچی ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، اس میں اس چیز کی روک تھام کی جائے، اور ہمارے ملک میں آزادانہ ہم کیا بچوں کو پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں؟ ہمارے ملک آزاد ہے، اس میں آزاد سانس لینا چاہیے، آزادی سے ہم باہر نکل جائیں، اس طرح کے باہر نکل سکیں، اس طرح کے تمام جرائم کا سد باب کیا جائے، اور اس کا جو ہے ہماری حکومت کو اور ہمارے جو ہیں اپنا قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے ان سب کے فرائض میں شامل ہیں کہ اس بندے کو سر عام سزا دے کر بچی کا انصاف کیا جائے۔ میری پرسنلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میڈم ہے یا ٹیچرز ہیں
ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو بچی کے ساتھ زیادتی کو بالکل غلط ثابت کر رہے ہیں یا کچھ احساس ہی نہیں کر رہے، اور اس چیز کو وہ بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اس کا تماشا بن گیا ہے، اور ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیا ایسی بات ہے کہ اس چیز کو دبایا جا رہا ہے، اس چیز کو روکا جا رہا ہے؟ کیا ایسی ان کی کمزوری ہے؟ اس چیز کو نکالیں کہ کس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اس چیز کو کور کر رہے ہیں، اس گارڈ کو یا اس کے ساتھ جو اس کا ساتھی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے میڈیا پر کہ وہ مختلف ٹیچرز کو بھی اس طرح ہراساں کرتا ہے، کیا وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ سب کو ہراساں کرتا ہے؟ تو اس کے ہراساں ہونے کے اس میں تو وہ بچی کو بھی چھپایا جا رہے ہیں، اور تمام بچیوں کے ساتھ غلط باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو نہیں دیکھا جا رہا، انہیں ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، انہیں غلط الفاظ، جو بچیاں ہیں اللہ معافی دے ہماری اپنی پھول سی بچیاں ہیں، ان کی عزتیں بھی ہماری عزتیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی سخت زیادتی ہو رہی ہے، یہ بالکل ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر مومیتا کا کیس ہے، اور اسے بھی اسی طرح زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور آج تک اس کے مجرم کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور اسی طرح ملتان میں جو کیس ہوا بچی کے ایکسیڈنٹ کا، 3 گھنٹے بعد والد کو ملی، بڑے احتجاج ہوئے۔ بہاولپور جیسے پرامن ملک شہر میں بھی بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ تو زیادتی در زیادتی، جرم پر جرم، یہ اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور جرائم چھپانے والے بھی مجرم ہیں، ان کو آپ سزا دیں۔ میں پرسنلی اپنے پرائم منسٹر سے اور چیف منسٹر سے ریکویسٹ کرتی ہوں، تمام ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، بچیوں کے ساتھ آپ انصاف کریں، اس بچی کے ساتھ انصاف کریں، ان بچیوں کا پروٹیسٹ میں ان کا ساتھ دیں، اور اس مجرم کو سر عام جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزت کو محفوظ رکھے، قائم دائم رکھے، اور ہمارے ملک میں اتنا پیارا قانون نافذ کر دیا جائے کہ کوئی بھی اس بندے کو اس حد تک گندی سزا دی جائے کہ کوئی بھی بندہ کسی کی عزت پامال کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ میرے ساتھ یہ برا حشر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے بچائے، ایسے لوگوں سے ہماری پھول سی بچیوں کو بچائے، جنہیں ہم بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے جو پالتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ باہر سے آ کر اللہ معافی دے بھیڑیے جو ہیں اس طرح کا حشر کر دیں۔ تو ایسے بھیڑیوں سے ہمارے ملک کو پاک کر دیا جائے، ایسے جرائم کی سخت سے سخت سزا رکھی جائے، جس سے وہ جو ہیں اس طرح کا ظلم ہماری بچیوں پہ نہ ہو۔ اللہ معافی دے، ہم خود بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور آپ جو میل ٹیچر ہیں ان کی بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کے اندر تو درد خود ہونا چاہیے، وہ وومن ہو کر، عورتیں ہو کر کس طرح ان کا کلیجہ نہیں پھٹا، کس طرح وہ ان کی روح نہیں لرزی۔ میں یہ حیران ہوں ان پہ کہ وہ عورت ہیں، عورت کے اندر تو ویسے بھی ایک نرم مادہ ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، کہ انسان کی فیلنگز جو ہے وہ عورت جو ہے نا زیادہ محسوس کرتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور اس کو انصاف، وہ غریب عورت ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، کام کرے نہ کرے وہ عزت سے پڑھا رہی ہے، وہ ایک معاشرے کی عزت دار عورت ہے، چاہے وہ جو کام کر رہی ہے۔ اس کی بچی پڑھائی کی شوقین تھی، اس کا پورا مستقبل برباد کر دیا، اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ اب وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، صحت دے، اور عزت کے ساتھ دے۔ میری تو ایک ماں کے طور پہ یہ دعا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس طرح اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے تو اللہ معافی دے۔ ایسے حادثے سے اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو محفوظ کرے، ایسے بھیڑیوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، اور ایسے جرائم چھپانے والوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے کہ دوبارہ کبھی کسی کو اس طرح کے جو ہے حادثے کس طرح انہوں نے برداشت کیا۔ اس ماں نے، خود سوچیں آپ کہ کیا اس ماں پہ گزری ہوگی، کیا ان سب پہ گزری ہوگی
کیا اور مائیں جو اپنی جوان بیٹیوں یا بیٹوں کو اس طرح کھو بیٹھتی ہیں تو ان کا کیا بنے گا، کیا بنتا ہوگا؟ آپ خود ان فیلنگز کو سوچیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس میم پر کہ انہیں میم کس نے بنایا، انہیں میڈم کس نے بنایا؟ تو ان کے اندر تو یہ گٹس ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مینجمنٹ کو سنبھالیں۔ مینجمنٹ ایک ادارے کی نہیں ہوتی، مینجمنٹ ہمارے معاشرے کی بھی ہے، مینجمنٹ ہمارے گھر کی بھی ہے۔ آپ کے گھر سے آپ مینجمنٹ سیکھ کے آتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت سے، اسی طرح آپ کو سپرد کر دی جاتی ہے، آپ کو ایک ادارہ دیا جاتا ہے، آپ ایک معاشرے کا ایک فرد ہیں، تو آپ کے معاشرے کی حفاظت کرنا، آپ کے ایک ادارے کی حفاظت کرنا، آپ ایک بچی کی عزت کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کیسے اپنے باقی عملے کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں؟ چند پیسے جاب کے، آج یہ پیسہ ہے، کل قبر میں ہمارے ساتھ بالکل نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، جس کے لیے آپ نے اپنا ضمیر، اپنا ایمان بالکل ختم کر لیا ہے، اور جو آپ کو آگے قبر میں قبر کا عذاب آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ دردناک ہے۔ اس چیز سے بچ جائیں اس چیز سے، اور جو مجرم ہے اس کا تو جو حشر ہوگا، اس کا ساتھ دینے والوں کا بھی بہت برا حشر ہوگا۔ خدا را اس بچی کو انصاف دلائیے۔ میں بہت سخت اپیل کر رہی ہوں، بڑی دردناک میں حالت میں ہوں، بڑی پریشان حالت میں آپ سب سے، عوام سے اپیل کر رہی ہوں کہ اپنے قانون کے اداروں سے، اپنے چیف منسٹر سے اور پرائم منسٹر سے کہ پلیز ان اسکول کے جو ہیں اپنے سٹاف ممبران اور پرنسپل کو اور چھپانے کی، اس میں جرم چھپانے کی، بندے کو چھپانے کی، اور مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان بچیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے سرعام، جو ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، تو اس چیز کو روکا جائے، اس بچیوں کا ساتھ دیا جائے، اور وہ واقعی پروٹیسٹ صحیح کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں۔ اس احتجاج میں جو ہے ہم سب، ظاہر ہے پوری عوام ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ حوا کی بیٹی ہے، اور پوری آل ورلڈ ان کے ساتھ ہے، پورے پاکستان کے علاوہ، اور پاکستان کی تو عزت اور ناموس ہے، جس کی حفاظت جو ہے ہمارا فرض ہے اور اولین فرض ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے التماس ہے کہ پلیز اس بچی کا جو ہے آپ لوگ انصاف کریں۔ ہم خود مائیں ہیں، ہم خود بیٹیوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کل کائنات کی بچیوں کو محفوظ رکھے، اور اس ایسے دردناک واقعوں سے اللہ تعالیٰ ہر ماں کو، ہر بچیوں کو، ہر کسی کو، ہر گھر کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آنٹی علی کی بہت ساری دعائیں ہیں اس بچی کے ساتھ، اس کی والدہ کے ساتھ، اور تمام کالج کے ساتھ جو پروٹیسٹ میں ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ احتجاج کیا ہے؟ یہ ایک جہاد ہے، یہ دین کی راہ میں نکلے ہیں۔ اگر آپ غلط کے لیے غلط کام کرتے دیکھتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ ایک جہاد ہے، اور جہاد کا کیا ثواب ہے، کیا مقام ہے دین میں، وہ تو آپ سب پھر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچی کے ساتھ انصاف کرے، اور جو مجرم ہے اسے سخت سے سخت سرعام سزا دی جائے، میری یہ اپیل ہے۔ اللہ حافظ۔